نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے نماز کے اندر وہ غلطیاں جن کی وجہ سے ہماری نماز فاسد ہو جاتی ہے اور نماز کو لٹانا ہر حال میں ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم نماز کو دوبارہ نہیں لٹائیں گے تو یہ ہمارے اوپر گناہ ہوگا۔ پہلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ احادیث کے اندر اور قرآن مجید کے اندر یہ بات وضاحت کے ساتھ ہے کہ نماز کے اندر ہم سکون کے ساتھ کھڑے ہوں، نماز ہم خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے والے بنیں۔ لیکن ہمارے بعض نمازیوں کے اندر بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جب وہ ان غلطیوں کو کرتے ہیں تو ان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے کسی ایک رکن کے اندر انسان اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے جسم سے کھیلتا ہے، تو آیا کہ پھر وہ مقدار کتنی ہے کہ جتنی مقدار کے ساتھ وہ اپنے جسم کے ساتھ کھیل رہا ہے اتنی مقدار میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر اس نے 3 مرتبہ یہ حرکت کی کہ 1 مرتبہ کے برابر سبحان ربی العظیم ایک دفعہ پڑھا جا سکتا ہے تو پھر بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ کسی ایک رکن کے اندر اس نے یہ حرکت کی، مثلا ایک انسان قیام کی حالت میں کھڑا ہے تو قیام کی حالت میں وہ اپنے جسم کے ساتھ حرکت کرتا ہے، کھیلتا ہے۔ مثال کے طور پر کبھی اپنی داڑھی کے اندر خارج کر دی، کبھی ایسے سر کے اندر خارج کر دی، کبھی ادھر خارج کر دی، تو قیام کی حالت میں اگر اس نے یہ 3 دفعہ یہ حرکت کر دی تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب اس کو نماز دوبارہ نئے سرے سے پڑھنا ہر حال میں ضروری ہے۔ اور دوسری غلطی وہ یہ ہے کہ رکوع کے بعد صحیح طرح اطمینان کے ساتھ کھڑا ہونا سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کی مقدار واجب ہے، یا سجدے کے بعد 2 سجدوں کے درمیان جو ہم اٹھ کر بیٹھتے ہیں وہاں پر بھی سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کی مقدار بیٹھنا واجب ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان سے غلطی سے واجب چھوٹ جائے تو نماز کو مکمل کرنے کے لیے نماز آخری تشہد میں سلام پھیر ایک طرف سلام پھیر کر 2 سجدے ادا کرتے ہیں جسے ہم سجدہ سہو کہتے ہیں، تو سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ اگر ہم سجدہ سہو نہیں کریں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ واجب ہم نے جان بوجھ کر چھوڑے ہیں تو چاہے پھر ہم سجدہ سہو کر بھی لیں تو پھر بھی ہماری نماز نہیں ہوگی۔ تو رکوع سے کھڑا ہونا اور سجدے میں جانے سے پہلے اطمینان کے ساتھ کھڑا ہونا، جتنی مقدار میں سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جا سکے اتنی مقدار میں کھڑا ہونا واجب ہے۔ اور 2 سجدوں کے درمیان اٹھ کر بیٹھنا، یہ بھی اٹھ کر بیٹھنا واجب ہے سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کی مقدار۔ اور تیسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بعض نمازی سجدے میں جاتے ہیں تو وہ سجدے کی حالت میں اپنے پاؤں کو اوپر اٹھا لیتے ہیں، اور یہ بھی حرکت کرنا بہت غلط ہے، اس سے بھی ہماری نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور چوتھا مسئلہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پینٹ شرٹ پہن کر نماز پڑھتے ہیں یا ٹروزر شرٹ پہن کر نماز پڑھتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ پہلے مسئلہ سمجھ لیں کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک جو یہ سطر ہے
یہ ہمارا سطر ہر حال میں چھپانا لازمی ہے۔ اب جو لوگ پینٹ شرٹ یا ٹراؤزر شرٹ پہن کر نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے میرا یہ مسئلہ ہے کہ جب وہ رکوع یا سجدے کی حالت میں جاتے ہیں تو ان کی کمر جو ہے وہ ننگی ہو جاتی ہے، کمر ان کی ننگی ہو جاتی ہے۔ اور مسئلہ آپ کو پہلے بتا دیا کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ جو سطر ہے اس کو ہر حال میں چھپانا ضروری اور لازم ہے۔ اور جب نماز کی حالت میں ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ اگر تھوڑا سا بھی واضح ہو جائے تو ہماری نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ میں اس چیز سے انکار نہیں کرتا کہ پینٹ شرٹ پہن کر نماز کیوں پڑھتے ہیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم نماز جو پڑھ رہے ہیں ہم نے اس نماز کو صحیح طرح ادا کس انداز سے کرنا ہے۔ میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب نماز کی حالت میں آتے ہیں، نماز شروع کرنے لگتے ہیں، تو جو لوگ پینٹ شرٹ یا ٹراؤزر شرٹ پہن کر نماز پڑھتے ہیں تو ان سے میری گزارش ہے کہ جب آپ لوگ نماز ادا کرنے لگے تو کم از کم اپنے جو سطر ہے اس کو صحیح طرح اچھی طرح ڈھانپ لیں تاکہ رکوع یا سجدے کی حالت میں آپ کا وہ حصہ ظاہر نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہماری نماز فاسد ہو جائے۔ تو دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔